بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ آج انشاءاللہ سورہ البروج کی آیت نمبر 7 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے، جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہیمیر یعنی یمن کا بادشاہ تبان اسد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا، اور بنی قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذونواس اس کا جانشین ہوا، اور اس نے نجران پر، جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوس ذو سالبان بھاگ نکلا، اور ایک روایت کی روح سے اس نے کیسر روم کے پاس جا کر، اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے کیسر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا، اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے کیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخر کار حبش کے 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی۔ ذونواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یمن حبش کے عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے، بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340 عیسوی میں ہوا تھا، اور 378 عیسوی تک جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نامی نجران پہنچا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی، اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان لوگوں کا نظام 3 سردار چلاتے تھے، ایک سید جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارج معاملات، معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا، دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگراں تھا، اور تیسرا اسقف یعنی بشپ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ٹسر، چمڑے اور اسلحے کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں۔ مشہور حلہ یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر محض مذہبی وجوہ ہی سے نہیں، بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذونواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا۔
نجران کے سید حارثہ کو، جسے سریانی مورخین ارتھس لکھتے ہیں، قتل کیا۔ اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ اسقف پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھینکوا دیا۔ مجموعی طور پر 20 سے 40 ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ آخر کار 525 عیسوی میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذو نواس اور اس کی ہمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی تصدیق حصن غراب کے کتبے سے ہوتی ہے، جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے۔ 6 صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض عین زمانہ حادثے کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم اثر ہیں، ایک پروکوپیوس، دوسرا کوسموس جو نجاشی ایلسوان کے حکم سے اس زمانے میں بطلیمیوس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولس میں مقیم تھا، تیسرا یوحنس ملالا جس سے بعد کے متعدد مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یوحنس ایفیسوس متوفی 585 عیسوی نے اپنی تاریخ کنیسہ میں نصرانی نجران کے تہذیب کا قصہ اس واقعے کے معاصر راوی اسقف مارشمون کے ایک خط سے نقل کیا ہے، جو اس نے دیر حبلہ کے رئیس ایبٹ وان گبولا کے نام لکھا تھا، اور مارشمون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے، جو اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خط 1881 عیسوی میں روم سے اور 1890 عیسوی میں شہدائے مسیحت کے حالات کے سلسلے میں شائع ہوا ہے۔ یعقوبی بطری ڈایونیسیوس اور زکریا مدللی نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعقوب سروجی کی کتاب درباب نصرائے نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ الراحہ یعنی ایڈیسا کے اسقف پولس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرثیہ لکھا، جو اب بھی دستیاب ہے۔ سریانی زبان تصنیف کتاب الحمریین کا انگریزی ترجمہ بک آف دا ہمیریٹس 1924 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ برٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں، جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں۔ فلبی نے اپنے سفر نامے عربین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا۔ خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں، اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی، جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس کے اساقفہ امام میں باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور مباہلے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کیا گیا ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 29 اور حاشیہ نمبر 55۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار عالم، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا،
ہمارے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔